اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈی ایچ اے ویلی پروجیکٹ 2007 میں شروع کیا گیا تھا اور اس وقت ڈی ایچ اے کی طرف سے اخبار میں اشتہار آیا تھا کہ افورڈیبل ریٹس پہ لوگوں کے لیے کمرشل، ریزیڈینشل اور رہائشی پلاٹس 5 مرلہ، 7 مرلہ، 8 مرلہ اور گھر، اس کے ڈفرینٹ ریٹس رکھے گئے تھے اور اسپیشلی اس میں اوورسیز بھائیوں کو ترغیب دی گئی تھی تاکہ ملک میں باہر سے بھی پیسہ آئے، اور اس کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ یہ 2007 میں کیا گیا تھا اور اس میں جو انہوں نے کہا تھا اس میں 4 لین ایک طرف سے، 4 لین دوسری طرف سے، ایکسپریس وے جو اسلام آباد ایکسپریس وے ہے، ہائی وے، اس کے ساتھ روڈ اور باقی جتنی فیسلٹیز ہیں وہ اسکول، کالج، ڈسپنسری، اور اس کے علاوہ انہوں نے اس میں رکھا تھا مساجد، پارک، جتنی امینٹیز ہیں پبلک کے اندر کا وہ، اور 3 سال انہوں نے قسطوں کی میعاد رکھی تھی اور 3 سال کے بعد ظاہر قسطیں ختم ہونی تھی تو انہوں نے اس کو ڈیولپ کر کے ہم لوگوں کو پلاٹ دینے تھے، جس میں میں نے بھی پلاٹ ایک اپلائی کیا اور میرے اور بھی قریبی دوستوں نے اپلائی کیا، اور اب اس انتظار میں ہم گزرتے گئے کہ یہ پلاٹ ہمیں ملے گی۔ اور جب ہم نے پلاٹ کے لیے اپلائی کیا اس وقت ڈالر کی قیمت غالباً میرے حساب میں 104 روپے تھی، اور 60-70 تھی، نہیں 104 روپے $60، اور اس وقت ہم نے باہر سے جو آیا وہ اللہ دا بات ہے، لیکن ہم نے 8.5 لاکھ روپیہ، 8,85,000 روپیہ میں نے اپنی، لوگوں نے 11 قسطیں جمع کرائی، میں نے اپنی 12 کی 12 ٹوٹل جمع کرا۔ اب لا یہ کہتا ہے کہ جس کی 12 قسطیں جمع ہو جائیں، ٹوٹل پیسے جمع ہو جائیں، اس کا نہ پلاٹ چینج ہو سکتا ہے، نہ اس کا کوئی اور تبدیلی کی جا سکتی ہے، بلکہ جو ڈیولپنگ ادارہ ہے وہ باؤنڈ ہے کہ اس کو دے۔ اور یہ ایک کیس میں ہمارے ریونیو سوسائٹی والے کیس میں نیب کا بھی فیصلہ ہے، انہوں نے ملک ریاض تو نہیں، خیر بحریہ ٹاؤن کو یہ ڈائریکٹ کیا تھا کہ کسی کی تبدیلی پلاٹ کی اس کی مرضی کے بغیر نہ کی جائے، لیکن چونکہ ان کے پاس زمین ہی نہیں تھی، اور میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس وقت رقم اکٹھی کرنی تھی، اور انہوں نے ہم لوگوں سے جو کہ عام آدمی ہیں، تو بڑے امیر نہیں ہیں بلکہ یہ عام آدمی ہیں، انہوں نے پلاٹس اتنے سائز کے رکھے تاکہ ہر بندہ اپلائی کر سکے۔ جو سنا گیا ہے، اب سچ کیا ہے گاڈ نوز، کہ جی 93,000 لوگوں نے اپلائی کیا۔ اب یہ تو کوئی ادارہ فرانزک آڈٹ کرائے تو پھر پتہ چلے گا کہ کتنے لوگوں نے اپلائی کرایا ہے اور پیسہ کدھر گیا۔ یہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان جو بھی یہ آرمی کے، چونکہ یہ آرمی کی طرف سے ایڈورٹائزمنٹ تھی، اور ہم آرمی پہ یقین ٹرسٹ کرتے ہیں، ہمارا خاندان آرمی میں ہے، ہم لوگ آرمی کی عزت کرتے ہیں۔ آج تک 14 سال انتظار میں گزر گئے، اور اگر آپ بینک میں پیسے اتنے رکھے 7 سال کے بعد ڈبل ہو جاتے۔ میرا 885 اگر بینک میں ہوتا تو 7 سال بعد 2014 میں وہ تقریباً 18 لاکھ ہو جاتا، اور آج 2021 میں وہ 36 لاکھ ہو چکا تھا جو بینک ریٹس کے مطابق۔ اور اگر ہماری قسط لیٹ ہوتی تھی تو وہ ایک دن کا اس پہ سود لگا دیتے تھے، ریٹ آف انٹرسٹ، لیکن بعد میں ابھی انہوں نے سود کافی سارے لوگوں کا ختم بھی کر دیا ہے۔ یہ ایک شاید ہمیں راضی کرنے کے لیے انہوں نے کیا، نیت ان کی پلاٹ دینا نہیں تھا بلکہ ہماری جو شور شرابہ تھا۔ ہم نے اس کے مسئلے میں ڈی ایچ اے کے دفتر میں 2-3 دفعہ ہم گئے، اور پھر ہماری گروپ کی میٹنگ ہوئی، جنرل نوید صفدر صاحب، پتہ چلا کہ اس کے لگائے گئے نگران، اور جو زمین ڈی ایچ اے ویلی کے لیے پتہ چلا کہ جی صرف 17% زمین اویلیبل تھی۔ یہ میں بات کر رہا ہوں 2020 کی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پیسے کو ڈی ایچ اے نے 2007 سے لے کے 2020 تک بغیر زمین کے استعمال کیا۔
اور ہمارا پریشر ہونے کے باوجود پھر انہوں نے ایک اخبار میں اشتہار دیا 2015 میں غالباً کہ جی یہ جوائنٹ وینچر ہے حبیب رفیق اور بیریا کے ساتھ، ویئر ایز 2007 سے 2015 تک کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بتائی گئی ہو کہ یہ کوئی جوائنٹ وینچر ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی آرمی افسران کو جب ہم لوگوں نے پروجیکٹ شروع کیے تو ان کو دھوکہ دینے کے لیے یہ بات کی گئی، یا اگر کوئی حقیقت ہے تو یہ ان کا انٹرنل مسئلہ ہے، اس میں ہم غریبوں کا ہے، ہم لوگوں نے جنہوں نے پیسے دیے اس کا کوئی عمل دخل نہ ہے۔ ہم نے آرمی پہ ٹرسٹ کیا، آرمی کے ادارے پہ ٹرسٹ کیا ہے، آرمی کے ادارے کی بدنامی ہو رہی ہے اور اس کی ہمیں بھی تکلیف ہے کیونکہ ہمارا بلڈ بھی آرمی کا بلڈ ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف صاحب کو یہ تھارو انکوائری ہماری کانسنٹ مینز ہماری شمولیت سے ہونی چاہیے تاکہ سچ کا سچ اور غلط کا غلط ہو، اور آرمی کی بدنامی کا باعث بننے والے جو ہے ان لوگوں کی آرمی والے یہ سکروٹنی کرے، آرمی چیف صاحب کو پتہ چلے کہ یہ کتنی بدنامی کا باعث، یہ شاید پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیوں سے بھی آگے نکل گیا، اور ان کا کچھ لوگ پیچھے بیٹھ کے جن کا میں سمجھتا ہوں کہ نام نہیں لینا چاہیے، اگر کوئی انکوائری کرے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ جو پیسہ سنا ہے اس وقت 70 ارب روپیہ اکٹھا ہوا۔ جس بندے کو انہوں نے 70 ارب روپیہ اتنا جلدی 1 کے 2 مہینے میں دے دیا تھا، کوئی پوچھ سکتا ہے کہ جب زمین دی تھی تو کیوں دیا؟ بینک گارنٹی نہیں دی، کوئی ایسا کوئی طریقہ، اگر وہ 70 ارب دیا ہے تو پھر 18-20 سال یہ کیوں غائب رہا پیسہ اور کدھر رہا؟ اس پیسے سے میں سمجھتا ہوں کہ بیریا ٹاؤن کراچی بن گیا، اور بھی بہت سارے معاملات ہوئے، لیکن ہمارے کیونکہ ہم لوگ متوسط طبقے ملازم ہیں، اس میں آرمی کے لوگ، شہداء کے بیوگان اور یہ سارے شامل تھے، کوئی توجہ نہیں دیتا تھا۔ ایک دفعہ جب آرمی کے ڈی ایچ اے کے دفتر پہ ہم گئے تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں، آپ ملک ریاض صاحب سے بات کریں، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسا نہیں تھا جس میں ہم انتظار کیا، لیکن وہ بھی سیراب ثابت ہوا، غلط بات ثابت ہوئی۔ اس کے بعد سو موٹو ایکشن لیا جب چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے کراچی کے حوالے سے بیریا ٹاؤن کے خلاف، تو انہوں نے پھر بال جو ہے وہ ڈی ایچ اے کورٹ میں پھینک دی، اور ہمیں یہ جواب دیا گیا کہ آپ نے پیسے ڈی ایچ اے کو دیے ہیں، آپ سوال بھی ڈی ایچ اے سے کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ نہ بات کریں نہ سوال کریں۔ اور ہم پھر 2 سال سے ڈی ایچ اے کو ہی بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں، ڈی ایچ اے کو ہی آج بھی ریکویسٹ کرنے کے حوالے سے آپ کے پاس میں ایک میں ہی نہیں ہوں، بلکہ ہمارے پاس ایسے لوگ بھی ہیں جو فوت ہو چکے ہیں اس تگ و دو کے دوران، اور ان کے بچے، ان کی بیوگان، اور ایسے لوگ۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اگلے دن ایک لیڈی نے مجھے پشاور سے رنگ کیا کہ بھائی میں عورت ہو کے اتنی شرمندہ ہوں کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے کہ ڈی ایچ اے پہ صرف اس لیے ٹرسٹ کیا کہ یہ آرمی کا ادارہ ہے۔ تو مجھے یہ پتہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ آرمی کا ادارہ نہیں ہے، بلکہ یہ جو الفاظ مناسب نہیں سمجھتا میں بھی وہ دہراؤں۔ تو اس لیے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ جی آرمی کے ہائی آفیشل جتنے بھی ہیں، کیونکہ نیچے جو ہیں ان کو پروٹیکشن دینے والے، آرمی چیف صاحب کو یہی ریکویسٹ میں کر رہا ہوں کہ پروٹیکشن دینے والے اوپر بیٹھے ہوئے جو آپ تک بات کر سکتے ہیں، ہمیں تو آپ تک پہنچنے کوئی نہیں دیتا۔ آپ ہمیں بلائیں، آپ کو ساری بات ہم بتائیں گے، ہم ریکارڈ بتائیں گے۔ میرے پاس زمین کی قیمت جو ہے اس کے گورنمنٹ کی اٹیسٹڈ کاپیاں ہیں، جو 10,000 روپیہ، 20,000 روپیہ، 30,000 روپیہ کنال اس وقت خریدی گئی تھی، اور ہمیں ڈی ایچ اے نے 40 لاکھ روپے کنال کے حساب سے پلاٹ الاٹ کیے، اور پھر بھی ان کی آنکھیں نہیں بھرتی۔ اور اب جب ہمارا یہ سلسلہ ہم نے ٹویٹر اور فیس بک اور اس طرح سے سوشل میڈیا پہ، میں سمجھتا ہوں کہ اپنا رونا دھونا ہائی افسر صاحبان کو پہنچانے کی کوشش کی، اور پرائم منسٹر صاحب کے جو فارنرز ہیں ہمارے، انہوں نے پورٹل پہ، تو انہوں نے ہمارے گروپ میں سے ایک گروپ توڑ کے اپنے ساتھ ملایا، ان کو بغیر پورا اندازی کے بلو بیل سیکٹر میں پلاٹ الاٹ کر دیے تاکہ یہ بندے کم ہو جائیں۔
وہ بھی میں سمجھتا ہوں فرازق آڈٹ ہونا چاہیے کہ یا کیا ان لوگوں کے جو پلاٹ نکلے ہیں وہ قرآن اندازی سے نکلے ہیں یا زیادتی کی گئی ہے. یہ تو باقی لوگوں کی بات. اپنی میں بات ایک ہی بتاتا ہوں کہ میرا پلاٹ میں نے اپلائی ہی کارنر پلاٹ اور مین بلوارڈ پہ کیا تھا 2007 میں. پیسے میں 2010 تک 12 کی 12 قسطیں دے چکا. میرا پلاٹ اب 2020 میں انہوں نے وہ چینج کر کے ایک جنرل کیٹیگری اور اس کی بھی اسٹریٹ 57 میں ڈال دیا, صرف اس لیے کہ میں بولتا کیوں. اور بولنا میں سمجھتا ہوں مجھے اپنے بچوں کے لیے بولنا چاہیے. اگر نہیں بول سکتا تو مجھے زندہ بھی نہیں رہنا چاہیے. یہ میرے بچوں کا حق ہے, اس کے لیے میں بول رہا ہوں, بولتا ہوں اور بولتا رہوں گا. گزارش یہ ہے کہ ہماری کوئی اختلاف نہیں ہے. آج بھی میں یہی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ کوئی بندہ ایسا سنے جو سن کے یہ بھی عمل کرے کہ ان کے ساتھ کیا زیادتیاں ہو رہی ہیں, کیوں زیادتیاں ہو رہی ہیں. اب جتنے ڈی ایچ اے ویلی میں افسران بٹھائے گئے ہیں وہ جائیں تو باہر گارڈ کھڑے کیے ہوا اور لاٹھیوں کہتے ہیں ادھر سے جائیں جی پیچھے والے رستے سے. میں سمجھتا ہوں یہ بھی بےزتی ہمارے لوگ. میرے پیسے 2010 تک جمع تھے, انہوں نے قرآن اندازی کے وقت میرے پہلی اور دوسری قسط اس میں سے نکال دی اور کہا جی کہ آپ کی قسط جمع نہیں تھی اس لیے آپ کا پلاٹ جو ہے پہلی قرآن اندازی میں نہیں ڈالا گیا اور وہ نہیں دیا گیا. تو میں نے کہا جی میں نے تو ساری جمع کرائی ہیں, یہ میرے پاس ثبوت ہے. میں نے انہیں دکھایا تو انہوں نے کہا جی نہیں, آپ کے ثبوت ہم نہیں مانتے, آپ جائیں ویلی کے ریکارڈ سے نکال. میں ویلی کے ریکارڈز کے نکلوا کے گیا تو پھر انہوں نے جرنل اس میں دیا صرف اس لیے کہ مجھ سے انتقام لیا گیا. میرا جو پلاٹ تھا جو چینج بھی نہیں کر سکتے تھے, اس کی بجائے انہوں نے جرنل کیٹیگری میں مجھ سے انتقام لینے کی صورت میں. یہ ہے کوئی ہے پوچھنے والا کہ یہ کیوں کیا ہے انہوں نے, کس کیپیسٹی میں کیے؟ کوئی بھی ایسا نہیں ہے. ہم تو یہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں رحم ڈالے. اور یہ آرمی کا جو نام بدنام کرنے والے فورسز ہیں, اس کے علاوہ بھی اگر آرمی والے کو انکوائری کرتے ہیں تو میں اور بھی 2-3-4 باتیں ہیں جو میں بتا سکتا ہوں ان کو, تو مجھ سے پوچھیں میں ان کو دوں گا. میں تو چاہتا ہوں کہ آرمی کی عزت بحال ہو, اس کے لیے ان کو خود بھی کھڑا ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ اس ملک کی خیر کرے. آرمی کی وجہ سے ہم لوگ سکون پہ بیٹھے, کرسیوں پہ بیٹھے, ہم کوئی اس کے خلاف نہیں. جب ہم اپنے حق کے لیے بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جی یہ دہشت گرد ہے, جی یہ فلاں سے ملے ہوئے. ہم کسی سے بھی نہیں ملے ہوئے. میرا والد بھی فوج میں رہا, میرا تایا 1946 میں لیفٹیننٹ کرنل ریٹائر ہوا, میرا دادا 1904 میں صوبدار ریٹائر ہوا, جب ہمارے علاقے میں کوئی نہیں ہوتا. یہ تو سارے ابھی نظر آ رہے ہیں آرمی والے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مت کہیں کہ یہ دشمن ہے ہمارے, ہم ان کے ساتھ ہیں, لیکن جن لوگوں نے زیادتی کی ان کی بھی ضرور بات پرس ہونی چاہیے, کیونکہ آرمی میں ایکشن ہی ایک ہوتا تھا جو اب ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. میری ریکویسٹ ہے کہ ضرور ایکشن لیں, فرازق آڈٹ کریں, ہمیں انکوائری میں شامل کریں, ہم ثبوت دیں گے. اگر ہم نہ دے سکیں ہمارے پلاٹ ضبط کر لیں, میں تو آن کیمرہ کہہ رہا ہوں کہ جی ضبط کر لیں, میں پلاٹ اپنا چھوڑ دوں گا. لیکن اگر لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو مہربانی کر کے کوئی بندہ آرمی چیف صاحب سے میں کہوں گا, کیونکہ نیچے تو میں نہیں سمجھتا یہ ہمارا مسئلہ, کیونکہ ہمارا ایک دو وفد GHQ میں بھی جا کے ملا تھا. جنرل غفور صاحب اس وقت ISPR کے تھے اور ایک اور جنرل صاحب تھے, لیکن انہوں نے بھی وعدہ کیا تھا, عمل نہیں ہوا. ابھی بھی جنرل نوید صفدر صاحب نے خود کہا تھا کہ جی میں آپ کو دسمبر میں پھر بلاؤں گا, لیکن 5 ماہ اوپر ہو گئے. آپ فون کرتے ہیں, ان سے کوئی ہماری بات ہی نہیں کرانا چاہتا. اب تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے بیمار. جنرل نوید صفدر صاحب پہ امید ہے کہ وہ کریں گے, لیکن ملنے میں اور سننے میں اور ہمارے پرابلم سالو کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ابھی بھی ان میں ایسے کوئی بندے ہیں جو جان بوجھ کے یہ چاہتے ہیں کہ آرمی کا نام بدنام ہو اور یہ لوگ جو ہے وہ سڑکوں پر نکلے, اور ہمیں کوئی ایسا شوق نہیں ہے. ہمیں صرف شوق ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو زیادتی ہے اس کا ازالہ ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ اس ملک کی خیر کرے. ہماری ہمدردیاں پاک فوج کے ساتھ ہیں, ہم دعا گو ہیں اس ملک کے لیے اور قوم کے لیے. اور پرائم منسٹر صاحب سے میری گزارش ہے کہ جب وہ فارن میں سیٹل پاکستانیوں کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ان کی وہ میری جان ہے, وہ ملک کی اتنی قربان, ان کے پیسے اس میں ضائع ہوئے ہوئے ہیں. مہربانی کریں توجہ دیں. اگر آپ کہتے ہیں تو یہ ایک بڑا زبردست کیس ہے, اس میں کرائیں. ریکویسٹ کر کے میں کہتا ہوں کہ جی میں ریکویسٹ کر رہا ہوں آرمی چیف صاحب سے بھی اور پرائم منسٹر کہ یہ انکوائری کرائیں. ہم آپ کو ثبوت دیں گے, پھر دیکھتے ہیں کہاں کس کی غلطی ہے. جس کی بھی غلطی ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ فلاں کے,
جس کی بھی غلطی ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ازالہ ضرور ہونا چاہیے. باقی ایکشن لینا ادارے کا کام ہوتا ہے. ہم لوگ ایکشن تو نہیں لے سکتے لیکن ریکویسٹ ضرور کر سکتے ہیں. مہربانی کریں بجائے اس کے کہ کل پھر ہم سڑکوں پہ آئیں، کیونکہ ابھی لیٹسٹ انہوں نے یہ شروع کر دیا تھا انٹیلیجنس اداروں کو خود ہی پہنچانا شروع کر دیا کہ جی آرمی چیف صاحب کا یہ کہتے ہیں رستہ روکیں. یہ نیگیٹو باتیں یہ فیلر یہ خود چھوڑتے ہیں. ہماری طرف سے قطعاً یا ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں ہمارا حق دیں. اور میرے جو اور بھائی ہیں وہ بھی ریکوائر یہی ہے کہ ہمارے بچوں کا حق دے دیں. کوئی پتہ نہیں ہماری بھی کل جان نکل جائے تو اللہ تعالیٰ کے آگے آپ لوگ کیا جواب دیں گے. میری تو یہ گزارش ہے. اور اللہ تعالیٰ سب کو قائم و دائم رکھے اور اس ملک کو قائم رکھے. انشاءاللہ ہم اپنا حق لے کر رہیں گے. یہی ہماری